بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو، جس کے ذریعے ہم جرائم سے متعلق مختلف قسم کے قوانین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں وہ اضافہ ہو سکے اور فیلڈ میں کارروائی کرنے کے دوران آپ کو آسانی ہو سکے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس قانون کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، 2014 میں دہشت گردی کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند قوانین بنائے گئے۔ اس طرح کے عمارتوں کے متعلق جو سیکیورٹی کی نسبت ان کو تھریٹس ملنے کا خدشہ تھا یا ان کو آلریڈی تھریٹس ان کا سامنا تھا، یا اسی وجہ سے کیونکہ ہوٹلز وغیرہ میں ایسے جرائم پیشہ اشخاص قیام کرتے تھے، تو ایسے ہوٹلز کے بارے میں ان کو پابند کیا گیا، ان کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو آج جو قانون ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوٹلز کے متعلق ہے، ہوٹلز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے متعلق ہے۔ اس میں تمام تفصیل ہم ذکر کریں گے کہ ہوٹل صاحبان، جو منیجر صاحبان ہیں، مالک صاحبان ہیں، اس کی یا پٹھدار جو ہوٹل کا ہے، تو وہ کون سی تعبیر اختیار کرے گا سیکیورٹی سے متعلق، پولیس کے ساتھ وہ کس طرح کوآپریشن کرے گا، کون کون سی باتوں پر اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ اس کے نسبت تعاون کرے گا، اور پھر اس میں خلاف ورزی کی صورت میں سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ ایسے ہوٹل کے خلاف پھر کون سے سیکشن آف لا لگائے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پابندی ہوٹل سیکیورٹی آرڈیننس 2014 میں یہ آرڈیننس بنا، یہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے ہے، جس میں ہوٹلز کی سیکیورٹی کی خاطر اس میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں پہلے دفعے سے۔ پہلے دفعہ میں اس کا تعارف ہے، اس قانون کا تعارف ہے کہ اس قانون کا نام کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پابندی ہوٹل سیکیورٹی آرڈیننس 2014۔ اس کی امپلیمنٹیشن جو ایریا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دفعہ 2 ہے۔ دفعہ 1 میں تو مختصر تعارف ہے جس میں نام، ایریا، نفاذ فی نافذ ہوگا۔ اچھا، دفعہ 2 میں ابھی تعریفات کی طرف آتے ہیں، ڈیفینیشنز، کہ اس قانون میں کون سی ڈیفینیشنز شامل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیشن کے بیس پر آگے چل کر پھر پورا قانون ہے تو وہ پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیفینیشنز پر پہلے نمبر پر ہے ضابطہ۔ ضابطہ سے مراد ہے ضابطہ فوجداری 1898۔ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ سے سبجیکٹ ہے۔ ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے، 1898 میں بنا ہے، جس میں پولیس کے جتنی بھی سروس کی اور روٹین کے کام ہے تو اس کا طریقہ کار یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کون سے طریقہ کار پر چل کر پولیس افسران اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کسی ملزم کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تلاشی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کھلے مقام کی تلاشی کے طریقہ کار، بند مقام کی تلاشی کا طریقہ کار، کسی شخص کی جامع تلاشی کا طریقہ کار، اس کے سامان کی۔ تو اس میں وہ تمام پروسیجر ہے کہ کس طرح سروس کے دوران جرائم سے متعلق جو کارروائیاں کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جائے گی۔ تو یہاں پر ضابطے کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے ہوٹل پابندی سیکیورٹی کا، تو اس پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی ہوٹل کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو ضابطے میں جو ہدایت درج ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ سے مراد خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، چونکہ یہ قانون خیبر پختونخوا کے لیے بنا ہے تو اس سے مراد بھی KPK کی گورنمنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد گیسٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں مہمان۔ تو مہمان سے کیا مراد ہے، گیسٹ سے کیا مراد ہے؟ ہر ایسا شخص جو کسی بھی ہوٹل میں رقم کے بدلے میں اس کو رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی شخص
جو رقم کے بدلے کسی ہوٹل میں رہائش اختیار کرتا ہے یا جس کو رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے، فراہم کی جاتی ہے، تو یہ شخص مہمان کہلائے گا، گیسٹ کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہوٹل، کہ ہوٹل سے کیا مراد ہے؟ ہوٹل سے مراد ہر وہ عمارت، ٹھیک ہے، ہر وہ عمارت جو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی عمارت ہے اگر وہ حکومت کے ساتھ رجسٹر ہے تب بھی وہ ہوٹل ہوگا، اگر وہ حکومت کے ساتھ رجسٹر نہیں ہے تب بھی وہ ہوٹل کہلائے گا۔ لیکن وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر وہ ہوٹل کے تعریف میں آئیں گے اگر وہاں پر لوگ، عوام، رقم کی ادائیگی کے بدلے میں رہائش اختیار کرتے ہیں یا ان کو رقم کے بدلے کے معاوضے پر وہاں پر رہائش مہیا کی جاتی ہے، تو پھر یہ ہوٹل کی تعریف میں آئیں گے، جس میں گیسٹ ہاؤس ہو گئے، گیسٹ ہاؤسز، ٹھیک ہے، لاجنگ ہاؤسز، یا ٹورسٹ ہوٹل جو بنائے جاتے ہیں یہ بھی ہوٹل کی تعریف میں شامل ہے، یا سرائے عام طور پر جس میں جو غریب قسم کا، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ پھر سرائے میں وہاں پر رہائش کے لیے جگہ پیسوں کے عوض وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہو گئے، لاجنگ ہاؤسز ہو گئی، ٹورسٹ ہوٹلز ہو گئے یا سرائے ہو گئے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مختصر مدت کے لیے پیسوں کے بدلے میں رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ تو ہر وہ عمارت جو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر محدود مدت کے لیے پیسوں کے بدلے پر کسی شخص کو رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے تو یہ ہوٹل کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہوٹل ایکنالج ریسپٹ۔ ہوٹل ایکنالج ریسپٹ سے کیا مراد ہے؟ جس کو HAR بھی کہتے ہیں، شارٹ HAR، ہوٹل ایکنالج ریسپٹ سے، ریسپٹ آپ کو پتہ ہے رسید کو کہتے ہیں، تو یہ وہ رسید ہے جو اس ایریا کا، جو اس ایریا کے تانے کا جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، SHO، تو وہ جو جاری کرتا ہے ہوٹل کے منیجر کے نام، ہوٹل کے مالک کے نام یا ہوٹل کے جو پٹہ دار ہے اس کے نام، تو یہ جو رسید ہے اس کو کہتے ہیں ہوٹل ایکنالجمنٹ ریسپٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ رسید جو جاری کی جاتی ہے اس میں ہدایات کا ذکر ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ہدایات درج کی جاتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی، جو ہوٹل کی سیکیورٹی ہے، اس میں معائنے کرنے کے بعد، تفصیل کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو SHO تانہ ہے اس علاقے کا، اس کو جو ضروری محسوس ہو تو وہ ہدایت اس میں تحریر کرے گا کہ یہ قسم کی جو سیکیورٹی کمیاں ہے وہ پوری کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد پٹہ دار۔ پٹہ دار سے ایسا شخص مراد ہے جس کو لیز پر ہوٹل دیا جائے، ٹھیک ہے، ملکیت کسی اور کے نام پر ہو، اس کو لیز پر وہ جگہ دی جائے، وہ عمارت دی جائے تو وہ پٹہ دار کہلاتا ہے۔ اچھا، منیجر، اس ہوٹل کو چلانے والا ملازم، ٹھیک ہے، چلانے والا جو ملازم ہے، جو رقم پر، تنخواہ پر وہ ہوٹل کا انتظام چلاتا ہے تو وہ منیجر کہلاتا ہے۔ اور مالک وہ شخص ہوتا ہے جس کی نام پر وہ پراپرٹی رجسٹر ہو، وہ عمارت جس کے نام پر رجسٹر ہو تو وہ مالک کہلاتا ہے، یا اگر وہ لوگوں سے رہائش کے بدلے رقم وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مالک ہے۔ تو یہ تین اشخاص، پٹہ دار، منیجر اور مالک، ان تینوں کا آگے ذکر کریں گے، لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اور آخری صوبہ سے کیا مراد ہے؟ تو صوبہ سے گورنمنٹ آف KPK، یہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ صوبہ مراد ہے۔ اچھا، یہ تو دفعہ 2 میں درج ڈیفینیشنز تھی جو اتنی مشکل نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں مزید سیکشنز کی طرف۔ تو اس کے بعد ہے دفعہ 3۔ دفعہ 3 میں ہے پولیس اسٹیشن کو معلومات فراہم کرنا، پولیس اسٹیشن کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا
تو اس میں دو باتیں ہیں۔ 2014 کے اس قانون میں قانون کے بننے، یہی قانون مطلب 2014 میں جیسے ہی بنا ہے تو اس وقت 7 یوم کا عرصہ ہوٹلز کو دیا گیا تھا، ہوٹل کے مالکان کو، ہوٹل کے منیجر کو، ہوٹل کے پٹھداروں کو، کہ وہ 7 یوم کے اندر اندر اپنے ہوٹل سے متعلق معلومات اس تھانے کے ایس ایچ او کو فراہم کریں۔ معلومات کیا کیا ہوں گی اس میں رجسٹریشن کہ آیا یہ ہوٹل رجسٹر ہے یا نہیں ہے، گنجائش کہ اس ہوٹل میں کتنے لوگوں کی رہائش کا گنجائش اس کی موجود ہے، اور انتظامات اس ہوٹل میں کیا کیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جو انتظامات ہیں ان کے متعلق ہوٹل کے منیجر، پٹھدار یا مالک 7 یوم کے اندر اندر وہ اس ایچ او تھانہ کو متعلقہ اس کو معلومات پرووائڈ کریں گے۔ جیسے یہ قانون بنا 2014 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی 2020 ہے، ابھی بعد میں پھر اس کے لیے علیحدہ ایک ضمن ہے۔ اچھا، جیسے یہ پرووائڈ کی جائے معلومات اس ایچ او تھانہ کو، تو وہ اس کا کام پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر HAR ریسپٹ جاری کرے گا، ہوٹل ایکنالجمنٹ ریسپٹ، پھر اس منیجر، اس مالک، اس پٹھدار کے نام جاری کرے گا۔ اگر اس میں کچھ کمیاں وغیرہ ہو سیکیورٹی سے متعلق تو اس کو پورا کرنے کے بارے میں اس کو پابند کیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسرے ضمن میں جو بات ہے کہ اب قانون کے بعد اگر کوئی، اس قانون کے اجرا کے بعد اگر کوئی ہوٹل نیا وہ تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے 3 دن کا عرصہ ہے، 3 دن کا، کہ 3 دن کے اندر وہ یہ معلومات پرووائڈ کرے گا اس ایچ او کو متعلقہ رجسٹریشن کے بارے میں، گنجائش کے بارے میں یا دیگر انتظامات کے بارے میں۔ یہ جو مالک ہے، جو پٹھدار ہے، جو منیجر ہے، وہ 3 یوم کے اندر تفصیل فراہم کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں، اگر کسی پولیس اسٹیشن کے ایریا میں کوئی نیا ہوٹل سے کیا مراد ہے جس میں لوگ رقم کے ذریعے ان کو رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے، تو اگر کسی کے ایریا میں کوئی ایسا ہوٹل تعمیر ہو جائے تو وہ 3 یوم کے اندر اس قانون کے تحت وہ پرووائڈ کرے گا تھانے کے ایس ایچ او کو معلومات۔ اگر پرووائڈ نہ کر سکے تو پھر اس کے خلاف اس قانون کے تحت اس ہوٹل کے مالک، پٹھدار اور منیجر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے ان دفعات پر جو ہوٹل کی سیکیورٹی سے متعلق ہے ان پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی کچھ مزید دفعات وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔